بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ گزشتہ سے پیوستہ ہے، حکایت نحم ہے جی. کلاس میں جو ریکارڈنگ ہو رہی تھی وہ درمیان رہ گئی. پہلے شعر سے پڑھیں. بدین امید بسر شد دریغ عمر عزیز. اوپر بالکل جہاں سے یہ شعر شروع ہوتے ہیں. جی یہاں سے بدن امید بسر شد دریغ عمر عزیز کہ آنچ در دل مست از درم فرازا ید. جی. بدن دریغ بسر شد، اس امید پہ افسوس یہ عمر عزیز بسر ہو گئی کہ آنچ در دل مست، کہ جو کچھ میرے دل میں ہے از درم فراز آید، وہ میرے در سے گزر کر میرے سامنے آ جائے، میرے پاس آ جائے. دوسرا ترجمہ وہ بالکل با محاورہ ہے کہ جو کچھ کہ جو بھی میرے دل میں ہے، جو آرزو میرے دل میں ہے وہ پوری ہو جائے. جو آرزو میرے دل میں ہے وہ پوری ہو جائے. وہ از درم فراز آید کا ترجمہ ہے وہ پوری ہو جائے. یہ ترجمہ نہیں ہے، اس کا مفہوم ہے. کیسے مفہوم ہے ابھی میں بیان کرتا ہوں. پہلے ذرا لفظوں پہ غور کر لیں. بدن امید بسر شد. بدن امید یہ اصل میں با ان امید ہے. با کبھی مختصر ہو کے بے باہ بن جاتا ہے، بے اور آخر میں گول ہے باہ. جب باہ کے ساتھ آپ ان کو جوڑیں گے تو وہ ایک اضافی دال پیدا ہو جاتا ہے. بَإِن ہے اصل میں، لیکن وہ بدن بن جاتا ہے. بَإِن امید یعنی بدن امید، اس امید کے ساتھ بسر شد، بسر ہو گئی. یہ جو اردو میں ہم نے زندگی بسر کرنا یا زندگی بسر ہونا یا عمر بسر ہونا، بسر کرنا بسر ہونا، یہ ہم نے فارسی سے لیا ہے. فارسی میں ہونا کرنا کی جگہ کردن شدن آتا ہے، اردو میں ہم نے ہونا کرنا کر لیا ہے. بسر اصل میں فارسی کا لفظ ہے جو کہ یہاں اب آپ کے سامنے ہے. بسر شد، بسر ہو گئی. عمر عزیز پیاری زندگی، پیاری عمر. عزیز پیارا. عمر کا مطلب عمر ہی ہے. ہمارے ہاں اردو میں عمر مؤنث ہے، تو فارسی میں یہ مذکر مؤنث کا کوئی چکر ہی نہیں ہے. فارسی میں کسی حد تک مذکر مؤنث ہے جہاں مذکر مؤنث ہمیں وہ بالفعل نظر آتے ہیں. مثلا پدر، مادر، اسی طرح برادر ہے تو خواہر ہے، اچھا پسر ہے تو دختر ہے. اس طرح اور مذکر مؤنث موجود ہیں، لیکن ان کا جو ہے ان کے افعال، ان کی صفات وہ ان مذکر مؤنث کے مطابق مذکر مؤنث نہیں ہوتے، وہ یکساں ہی رہتے ہیں. بہت کم ایسا ہوتا ہے. آج کی فارسی میں تو انہوں نے جو پہلے کبھی مؤنث صفات عربی سے لا کے لفظوں کے ساتھ لف کی جاتی، موصوف اسماء کے ساتھ موصوف کی جاتے، متصل یعنی لف کی جاتی تھی، اب وہ بھی نہیں کرتے. تو ظاہر ہم ترجمہ کرتے ہوئے اپنے محاورے کا خیال رکھیں گے. اس امید پہ عمر عزیز بسر ہو گئی، گزر گئی کہ آنچے آن وہ، چے جو، در میں دلم میرا دل. آنچے در دلم جو، وہ جو میرے دل میں ہے، است ہے. از درم فراز آید، از میں سے، در میرا دروازہ، میرا در. فراز سامنے، پاس کے معنی میں. فراز کے بڑے معنی ہیں. آید آمدن سے، آمد فعل ماضی وہ آیا اور آید وہ آ جائے فعل مضارع ہے. صیغہ واحد غائب.
تو فراز آید سامنے آئے از درم میرے دروازے سے. اب ظاہر ہے وہ کہیں پڑا ہوا ہے کسی کمرے میں، تو اب اس کے لیے اس کی دنیا وہی در و دیوار ہے نا، وہ دروازہ ہے، اس کے کمرے کی کھڑکی ہے، تو وہاں وہ اس تناظر میں اب شعر بنتا کہ وہ میرے در سے میرے سامنے آ جائے، جو میرے دل میں ہے، جو بھی وہ جو آرزو میرے دل میں ہے، وہ باہر کی کوئی آرزو جو میرے دل میں ہے وہ میرے در سے گزر کے میرے پاس آ جائے، یعنی وہ پوری ہو جائے. وہ جو آرزو میرے دل میں ہے وہ پوری ہو جائے، یہ اس کا مفہوم ہے. آپ اس کی جگہ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ وہ میرے سامنے آ کے پوری ہو جائے، اکٹھا ہو جائے گا. وہ آرزو جو میرے دل میں ہے وہ میرے سامنے متشکل ہو کے مجسم ہو کے آ جائے، میرے در سے گزر کے مجسم ہو کے میرے سامنے آ جائے، وہ میرے در سے گزر کے میرے پاس آ کے میرے سامنے آ کے پوری ہو جائے. وہ میرے سامنے آ کے، یہ بریکٹوں میں کر لینا، پوری ہو جائے پھر بریکٹوں سے باہر ہو جائے گا. اچھا، اس کے بعد کیا لکھا ہے؟ اس کے بعد دوسرا شعر ہے امید بستہ برآمد ولی چه فائدہ زانک. بندھی ہوئی امید پوری ہو گئی، لیکن کیا فائدہ، اس لیے کہ اس وجہ سے کہ، یہ اس لیے کہ وجہ بیان کر رہا ہے، اس لیے کہ آگے کیا لکھا ہے؟ امید نیست کہ عمر گزشتہ باز آید، یہ امید نہیں ہے کہ گزری ہوئی عمر دوبارہ آئے گی، پھر آئے گی. امید یعنی کیا ہے؟ دوبارہ شعر پڑھو. امید بستہ برآمد جو امید باندھی ہوئی امید پوری ہو گئی، باندھی ہوئی امید، لگائی ہوئی امید، جو امید لگائی تھی، جو کوئی امید باندھی تھی وہ تو پوری ہو گئی، لیکن کیا فائدہ، اس لیے کہ اب مزید امید نہیں ہے کہ گزری ہوئی زندگی، گزری ہوئی عمر وہ دوبارہ آئے گی. اچھا، امید بستہ مرکب توصیفی ہے، امید موصوف اور بستہ صفت مفعولی. امید بستہ باندھی ہوئی امید، یہ بستن باندھنا، بست اس نے باندھا، بندد فعل مضارع وہ باندھے، اور بند فعل امر، اور یہ اسم کے طور پہ بھی آتا ہے بند یعنی قید. اچھا، بستن، بست سے پھر بستہ، اس بستہ کے بعد آپ است لگا دیں، بستہ است کر لیں تو فعل ماضی قریب بن جاتا ہے، اس نے باندھا ہے. بود لگا دیں، بستہ بود، فعل ماضی بعید بن جائے گا، اس نے باندھا ہے. اور اگر آپ باشد لگا دیں، بستہ باشد، تو ماضی وہ شکیہ، ماضی احتمالی، ماضی شکیہ بن جائے گا، اس نے باندھا ہوگا. یعنی بستہ کو بستہ ہی رہنے دیں آخر تک، اور کبھی است، اند، ای، عید، ام، ایم بڑھاتے جائیں تو فعل ماضی قریب کی گردان بن جائے گی. بود، بودند، بودی، بودید، بودم لگا دیں تو ماضی بعید کی گردان بن جائے گی. باشد، باشم، باشی، باشید، باشم، ہاں باشد، باشند، باشی، باشید، باشم، باشیم، یہ الفاظ بڑھا لیں تو فعل ماضی احتمالی اور شکیہ بن جائے گا. ہاں، تو امید بستہ برآمد، برآمد یہ آمدن کے اوپر آپ نے آمدن پہ بر کی پریپوزیشن بڑھا لی ہے، بر آمد. اس کے کئی معنی اس سے پہلے آ چکے ہیں. تو برآمد پورا ہونا، برآمد اوپر آنا، برآمد غالب آنا. تو برآمد یہاں پورا ہونا، پورا ہو گیا.
تو امید پورا ہو گیا نہیں، امید پوری ہو گئی، باندھی ہوئی امید پوری ہو گئی. اچھا ولی لیکن، یہ ولیکن سے ولی ہے، کن حذف شدہ ہے. چے کیا، پیچھے آنچے آیا ہے، وہاں بھی چے ہے جو کے معنی میں. یہ لفظ چے سوالیہ ہے اور یہ چے موصولہ بھی ہے، جو کا معنی دیتا ہے. تو چے فائدہ کیا فائدہ، ذانک، یہ اصل میں از آن کے ہے. از سے کے معنی میں، آن وہ اس کے معنی میں، اور کے ویسے ہی ہے. از آن کے یہ ان کے محاورے میں سبب کا معنی دیتا ہے، وجہ کا مفہوم دیتا ہے. اس وجہ سے کہ، تو اس وجہ سے کہ کی بجائے ہم اس وجہ سے کہ، یہ ترجمہ اپنے محاورے کے مطابق کریں گے. اس لیے کہ امید نیست، امید نہیں ہے کہ. اچھا اب یہ کہ پھر تفصیلیہ ہے کیونکہ امید نہیں ہے، یہ ظاہر ہے اب بات مبہم ہے کہ کیا امید نہیں ہے. یہ امید نہیں ہے اس وجہ سے کہ، یہ امید نہیں ہے کہ عمر گزشتے، عمر گزشتہ یہ بھی مرکب توصیفی ہے، گزری ہوئی عمر. تو گزشتہ گزشتن سے، گزشتن گزرنا، مصدر گزشت، فعل ماضی مطلق پہلا صیغہ وہ گزرا، اور گزرد فعل مضارع، اور گزر فعل امر. اچھا گزشتن، گزشت سے پھر گزشتہ صفت مفعولی بن گئی. یہ گزشتہ ہے، اس کے آخر میں بھی آپ کبھی است، کبھی بود، کبھی باشد، اور اس سے آگے گردان مکمل لکھ سکتے ہیں. وہی ماضی قریب، بعید اور احتمالی و شکیہ، تین گردانیں ایک ہی طریقے سے بن جاتی ہیں. ہاں گزشتہ عمر گزشتہ، گزری ہوئی عمر. بعض آید دوبارہ آئے گی. تو دیکھو آید، آید فعل مضارع ہے آمدن سے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ فعل مضارع کبھی حال کا معنی دیتا ہے، کبھی مستقبل کا معنی دیتا ہے، اور کبھی حال اور مستقبل کے درمیانی معنی دیتا ہے. وہ جو درمیانی معنی ہے وہ آئے جائے اس طرح کا معنی ہوتا ہے. تو وہ آپ نے ترجمے سے اب معلوم کر ہی لیا کہ فعل مضارع میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، لیکن قرینے سے اس میں معنی تینوں طرح کے آ گئے. تو بھائی علامہ اقبال کا شعر ہے، سرود رفتہ باز آیت کے نایت، نسیمی از حجاز آیت کے نایت. یا نسیم وہ گایا ہوا پہلا نغمہ، وہ پہلا سرود، باز آیت کے نایت، دوبارہ آئے یا نہ آئے یہ پتہ نہیں. نسیمی از حجاز آیت کے نایت، حجاز سے کوئی ہوا آئے کہ نہ آئے. سر آمد روزگار ان فقیری، اس فقیر کی، اس ایک فقیر کی زندگی کا زمانہ تو سر آمد پورا ہو گیا، سر پہ آ گیا. وہ پیچھے آپ نے دیکھا وہ پورا ہو گیا، سر پہ آ گیا، گزر گیا. دیگر دانا یا راز آیت کے نایت، دوسرا کوئی راز جاننے والا معلوم نہیں آئے کہ نہ آئے. یہ علامہ اقبال کی آخری عمر کی شعر ہے. اچھا آگے کیا ہے؟ اس کے بعد دوسرا کہتا ہے کو سے رخل یہ عمر گزشتہ، ہاں باز آیا، ٹھیک ہو گیا. آگے کیا؟ کو سے رحلت، کو سے رحلت بکوفت دست اجل، کو سے رحلت بکوفت دست اجل، موت کے ہاتھ نے سفر کا، رحلت کا، چلنے کا نقارہ بجا دیا. آگے اس کے بعد ہے اے دو چشمم وداع سر بکنید، اب اے میری دونوں آنکھوں اس سر کو رخصت کر دو، اس سر کو الوداع کہہ دو، اس سر کو رخصت کر دو. کوس، کوس نقارہ، کوفت کوفتن سے، فعل ماضی مطلق پہلا صیغہ واحد غائب. کوٹا
تو کوس کوفتن نقارہ بجانا، یہ کوس کوفتن نقارہ بجانا، کوس کوفت نقارہ کوٹا، نقارہ بجا دیا۔ اچھا یہ کوس کون سا ہے؟ کوس رحلت، چلنے کا، روانگی کا، روانگی کا نقارہ بجا دیا۔ کس نے؟ دستے اجل، مرکب اضافی، موت کا ہاتھ، موت کے ہاتھ نے۔ یہ کوفت کا یہ فاعل ہے، موت کا ہاتھ، موت کے ہاتھ نے چلنے کا، روانگی کا نقارہ بجا دیا۔ اب یہ اپنے پاس سے بریکٹوں میں رکھنا ہے آپ نے ترجمہ۔ اب ای دو چشمم، اے میری دونوں آنکھوں، ودا سر بکنی، سر کو ودا کرو، ودا سر، سر کو ودا کہنا، سر کو رخصت کرنا، یہ مرکب اضافی ہے، اصل میں لفظ ہے ودا کردن، رخصت کرنا، الوداع کرنا۔ تو ودا کردن، ودا رخصتی، جدائی، سپردگی۔ اچھا یہ ذرا دوبارہ پڑھو۔ یہ شعر ہے، کوس رحلت بکوفت ہاں، دستے کوس اجل، رحلت بکوفت دستے اجل۔ اس کے بعد ہے ای دو چشمم، دو چشم، دو چشم، دو آنکھیں۔ فارسی میں گنتی جہاں تک بھی جائے، جس لفظ کو، جس اسم کو ہم گنتے ہیں وہ واحد ہی رہتا ہے۔ مثلا یک چشم، ایک آنکھ، دو چشم، دو آنکھیں، سے چشم، تین آنکھیں، چہار چشم، چار آنکھیں۔ جیسے اردو میں ہے قصہ چہار درویش، چار درویشوں کا قصہ۔ تو چہار فارسی کا ہے، درویش آگے ایک ہے، یک درویش، دو درویش، سے درویش، چہار درویش، پنج درویش۔ اب دیکھو پنج، پنج آب ہے، پانچ پانی، پنجاب کا نام پنج آب اس کے پانچ دریاؤں کی وجہ سے ہے، تو پنج آب، پانچ پانی۔ اسی طرح شش جہت، چھ سمتیں، ہم اردو میں ہم شش جہات بولتے ہیں، یہ فارسی کی روح سے غلط ہے، شش جہات غلط ہے، شش جہت، چھ سمتیں۔ اسی طرح پنج انگشت، پانچ انگلیاں۔ ہم دیکھو دو کے، ہم دو تین چار پانچ، ہمارے ہاں جو گنی جانے والی چیز ہے اسے معدود، عربی کی روح سے، فارسی اردو کی روح سے معدود کہتے ہیں، ہم اس کو جمع بناتے ہیں اپنی زبان میں۔ عربی میں بھی یہ کبھی جمع ہوتا ہے کبھی واحد ہوتا ہے، اس کے اصول ہیں۔ فارسی میں بس ایک ہی اصول ہے کہ گنتی ایک ہو یا 100 ہو یا 1000 ہو، گنی جانے والی چیز نے واحد ہی رہنا ہے۔ تو ای دو چشمم، اے میری دو آنکھوں، ہاں، ودا سر بکنید، یعنی سر را ودا بکنید، سر کو رخصت کر دو۔ تو سر را ودا بکنید اصل یہ ہے، تو شعر میں آ کے ودا سر بکنید، یہ جو را ہے یہ حرف اضافت بھی ہے، یہ حرف نشانہ ہے، نشانہ بھی ہے اور یہ حرف اضافت بھی ہے۔ تو سر را ودا بکنید، تو یہاں اب یہ سر را ودا بکنید، تو وہ وداع سر بن گیا ہے۔ اب ضرورت شعری سے اسی طرح ہے، سر کو رخصت کر دو۔ یہ جو کنید ہے یہ اصل میں کردن سے، کردن کرنا، یہ اردو میں کرنا اور فارسی کا کردن یہ ملتے جلتے ہیں آپس میں، فارسی کا بودن اور اردو کا ہونا۔ اچھا ان پر پھر بحث کریں گے کسی اور موقع پہ۔ تو کردن سے کرد فعل ماضی کرنا، اور کند فعل مضارع، اور کن فعل امر، اس سے کنش حاصل مصدر ہے فعل کے معنی میں۔ عربی کا فعل
عربی کا لفظ فعل اور فارسی کا کنش یہ ہم معنی ہے. اچھا، کنب سے دال اڑا دے مضارع کا تو کن بنتا ہے. کن فعل امر ہے. اس فعل امر کو کسی اور اسم کے آخر میں سیٹ کریں تو اسم فاعل یا اسم صفت ترکیبی بن جاتا ہے. جیسے کار کن، کام کرنے والا. تو یہاں کن کرنے والا کا معنی دیتا ہے. اکیلا کن سمجھیں تو فعل امر ہے. جیسے نسیمہ جانب بتھا گزر کن، اے ہوا بتھا کی جانب گزر کر. نسیمہ جانب بتھا گزر کن. ز احوالم محمد را خبر کن، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے احوال کے بارے میں خبر کر. تو کن کر. تو اس کن کی اگر آپ گردان کریں گے تو اس کے دو صیغے ہیں. کن صیغہ واحد ہے، فعل امر حاضر صیغہ واحد، فعل امر صیغہ واحد حاضر. اور دوسرا فعل امر صیغہ جمع حاضر ہوتا ہے کنید. یعنی کن کے بعد یہ دال کا اضافہ کر دیں. جیسے آپ نے فعل ماضی میں حاضر کا صیغہ بنایا جمع حاضر کا تو یہ دال بڑھایا، تو فعل امر میں بھی یہ دال بڑھاتے ہیں تو کنید. یہ فعل امر صیغہ واحد صیغہ جمع حاضر ہے. کرو سر کو الوداع کرو، اے میری دونوں آنکھوں سر کو الوداع کرو. آگے کیا ہے؟ اس کے بعد ہے ای کفے دستو، ای کفے دستو سائد و بازو، اے ہتھیلیو کلائیو بازو. جی آگے ای ہتھیلیو کلائیو بازو ہما تو دی ہما تو دیے یک دیگر بکنید. سب کے سب ایک دوسرے کو رخصت کرو. یک دیگر یک ایک دیگر دوسرا، یک دیگر یک دیگر رائے. ہما تو دیے یک دیگر بکنید، یعنی ہما یک دیگر را تودی بکنید. یک دیگر یا سمجھ لے را اب حذف ہو گیا تو وہ مرکب اضافی بن گیا. تودی کی اضافت ہو گئی ہے یک دیگر کی طرف. سب ایک دوسرے کو تودی یک دیگر را تودی بکنید رخصت کرو، الوداع کہو، الوداع کرو. آگے کیا ہے بھائی؟ اس کے بعد ہے اچھا اس میں دیکھ لو کفے دست. دست پورا ہاتھ ہے جس میں ظاہر انگلیاں ہیں اور کلائی تک پورا ہاتھ وہ دست ہے. لیکن دست کا اگلا حصہ اسے کف کہیں گے. کف عربی زبان کا لفظ ہے، دست فارسی زبان کا لفظ ہے. اچھا ای کفے، کفے دست مرکب اضافی ہے. ہاتھ کا اگلا حصہ، ہاتھ کی ہتھیلی. تو آپ ہتھیلی بول دیں تو ہاتھ کا وہ پورا معنی مل جاتا ہے. ای کفے دست، اے ہتھیلیو. یہاں کفے دست واحد ہے، کف واحد ہے، لیکن وہ چونکہ پیچھے دو چشمم دو آ گیا نا، دو آنکھیں ہیں تو دو ہتھیلیاں ہیں، دو کلائیاں ہیں، دو بازو ہیں. تو دو کا لفظ پیچھے چونکہ آ چکا ہے لہذا یہاں دو نہیں ہے، لیکن ترجمہ دو کا ہی کرنا ہے. دونوں ہتھیلیوں، دونوں کلائیوں. سائد کلائی، سائد سیمی چاندی جیسی کلائی، چاندی جیسی گوری کلائی. وہ میں نے شعر پڑھا تھا کلاس میں. سائد سیمی اس کے دونوں ہاتھ میں لے کے چھوڑ دیے، بھولے اس کے قول و قسم پہ ہائے خیال خام کیا. یہ میرے والد صاحب سے نا کسی نے اس شعر کی تشریح پوچھی تھی تو انہوں نے پوچھنے والے کو بتایا کہ وہ دونوں رات کے کسی پچھلے پہر وہ ملے ہوں گے کسی جگہ. تو اب جو شاعر کا معشوق ہے وہ وعدے پہ وعدے کرتا رہا کہ اب مجھے جانے دو، میں کل آؤں گا. تو شاعر کو اس کے کسی اقرار پہ یقین آ گیا اور اس نے اس کو جانے دیا. وہ ایسا گیا کہ پھر نہیں لوٹا. تو اب وہ شاعر پچھتا رہا ہے کہ سائد سیمی اس کی دونوں کلائیاں ہاتھ میں لے کے چھوڑ دیں. سائد سیمی اس کے دونوں ہاتھ میں لے کے چھوڑ دیے، بھولے اس کے قول و قسم پہ ہائے خیال خام کیا. کہ اس کے قول و قسم پہ بھولے اور
خام خیال کیا، یعنی خیال جو ہے نا وہ جو کیا تھا کہ یہ واپس آئے گا وہ خام رہا، ناپختہ رہا، وہ کچا خیال تھا. اچھا، تو یہاں سائد کلائی کے معنی میں بازو، پورا بازو ہے کتف سے لے کے ہاتھ تک، تو ہے بازو. پھر آگے کیا ہے؟ اس کے بعد ہے اے کفے دست ہما تو لیکن اب چونکہ برمن. ہاں کلائی الگ بیان ہو گئی ہے، تو اب کلائی سے جو اوپر کا حصہ ہے کندھے کی جانب وہ بازو شمار ہوگا جی. اس کے بعد ہے لیکن آپ بازو کا ترجمہ یہاں بازو کے لفظ سے ہی کرنا ہے. سائد فارسی عربی کا لفظ ہے، سین الف عین دال، ٹھیک ہے، جی اور بازو فارسی کا لفظ ہے. تو فارسی کے لفظ یا عربی کے کچھ لفظ فارسی کے راستے بالکل اسی طرح اردو میں معنی دیتے ہیں جیسے فارسی میں معنی پیش کرتے ہیں. آگے اس کے بعد ہے برمنے افتادہ دشمن کام. ہاں، برمنے اوفتادہ دشمن کام، آخر ای دوستان آخر ای دوستاں گزر بکنید. جی. مجھ دشمن ایسا مقصد رکھنے والی موت کے ہاتھوں، یہ لفظ جو ہے نا یہ ابھی محل نظر ہے. دشمن مقصد کے گرائے ہوئے مجھ ایسے شخص پر اے دوستو آخر کار گزر بکنید. آخر اے دوستاں گزر بکنید، آخر اے دوستو گزر کرنا، میرے پاس سے گزر کے جانا، میرے پاس سے گزرنا. یعنی برمنے اوفتادہ دشمن کام، دشمن مقصد کے گرائے ہوئے مجھ جیسے شخص پر اے دوستاں اے دوستو گزر بکنید گزر کرو، یعنی میرے پاس سے گزرو. یہ ذرا محل نظر ہے، اس میں ترجموں کا اختلاف ہے. سب سے پہلے آپ ذرا دیکھیں رہبر فارسی والے نے کیا ترجمہ کیا ہے، پھر ان لفظوں کی تشریح کرتے ہیں. فارسی والے کرتے ہیں مجھ پر موت کی صورت میں، مجھ پر موت کی صورت میں میرے دشمن کا مقصد حملہ آور ہے. مجھ پر موت کی صورت میں میرے دشمن کا مقصد حملہ آور ہے. اے دوستو اس آخری وقت میں میرے قریب سے گزرو. اصل وہ جو چیز محل نظر ہے وہ ہے کہ مجھ پر موت کی صورت میں میرے دشمن کا مقصد حملہ آور ہے. اچھا، اصل لفظ ہے دشمن کام، دشمن مقصد. پہلے تھا کام دشمن. کام دشمن ہوتا ہے دشمن کا مقصد، کام مقصد. آپ اردو میں بولتے ہیں کامیاب، مقصد کو پا لینے والا. وہ علامہ اقبال کا شعر ہے، بصحرا صید بندن در کمینند. صحرا میں شکار کرنے والے، شکار کو اسیر کرنے والے یعنی شکاری گھات میں ہیں. در کمینند بقا میں آہواں صبحی نہ شامی. ہرنوں کے مقصد کی یہاں نہ صبح ہے نہ شام ہے. تو کام مقصد. اچھا، اس کا کام دشمن، دشمن کا مقصد، اس کو آپ الٹ دیں دشمن کام، تو یہ مرکب اضافی مقلوب ہو گیا. تو اس کا ترجمہ سیدھا دشمن مقصد، وہ مقصد جو خود دشمن ہو گیا ہے، اس کا میں گرایا ہوا ہوں. میں گرایا ہوا ہوں. میں مجھ دشمن مقصد کے گرائے ہوئے فرد پر اے دوستو
گزر کرنا، اے دوستو پاس سے گزرنا، میرے پاس سے. من افتادہ مرکب توصیفی ہے. مجھ گرے ہوئے یعنی میں گرا ہوا، برمن افتادہ مجھ گرے ہوئے پر. یہ مرہ یا مرو علی فلان، کسی کے اوپر سے گزرنا. یہ عربی سے تعبیر لی گئی ہے، عربی طرز پر بنائی گئی یہ تعبیر ہے. یعنی بر کسی گزر کردن، مرہ یمر علی فلان یا بر چیزی گزر کردن، یعنی یعنی مرہ یمر مرورن علی شیئن. تو یہ عربی کا اور فارسی کا نا، یہ فارسی کی یہ تعبیریں ایک دوسرے کے بالکل مطابق آ گئی ہیں. تو اس کا معنی ہے میرے پاس سے گزرنا. گزر کنید، گزر کردن سے فعل امر ہے، کنید کی وضاحت ہو چکی ہے. گزر گزشتن سے گزر ہے، اس کی وضاحت بھی ہو گئی ہے. اچھا، اب دشمن کام پھر محل نظر ہے، اس کے ایک اور معنوی امکان پہ غور کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے معین فارسی میں جو ترجمہ ہے ذرا وہ دیکھو کیا لکھتے ہیں. معین فارسی والے لکھتے ہیں میں دشمن موت کا گرایا ہوا ہوں. میں دشمن موت کا گرایا ہوا ہوں. یہاں معین فارسی میں لفظ کام کا ترجمہ نہیں ہوا. دشمن موت، موت کا لفظ یہاں موجود نہیں ہے، وہ بین السطور میں ہے، وہ ما بین السطور ہے یا ما برائے سطور ہے. موت کا یہاں ذکر نہیں ہے، لیکن سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ یہاں سمجھا جائے. اچھا، قاضی سجاد صاحب کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ مجھ دشمن کے منشا کے مطابق گرے ہوئے پر. مجھ دشمن کے منشا کے مطابق گرے ہوئے پر. اچھا، اب یہ دشمن کا منشا، انہوں نے کام دشمن کو دشمن کام، تو وہ کام کا ترجمہ منشا انہوں نے ظاہر کر دیا. ظاہر ٹھیک ہے، منشا یا مقصد ایک ہی بات ہے. تو دشمن مقصد، دشمن منشا کے گرائے ہوئے پر، انہوں نے گرائے ہوئے پر لکھا ہے. دشمن کے منشا کے مطابق گرائے ہوئے پر. تو آپ سیدھا ترجمہ یہاں یہ کیوں نہیں کرتے کہ دشمن منشا کے گرائے ہوئے پر. اب وہ دشمن منشا، دشمن مقصد، ظاہر وہ مقصد جس کا بھی ہے وہ چونکہ زندگی کا دشمن ہے، وہ موت ہے. موت کا مقصد ہے گرانا. تو یہاں دشمن سے مراد ہے موت. موت ایسے دشمن موت کے مقصد کے مجھ گرائے ہوئے پر. دشمن موت کے مقصد کے ہاتھوں مجھ گرائے ہوئے پر. دشمن موت کے مقصد کے مجھ گرائے ہوئے پر اے دوستو آخر گزر کرنا. تو یہ ترجموں میں اختلاف ہی بتا رہا ہے کہ یہ ایک مشکل مقام ہے گلستان سعدی کے اشعار میں. ایک معنی جو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ کام چونکہ منہ کے معنی میں بھی ہے، مہتری گر بقوم شیر درست، چہار مقالہ سے وہ شعر یاد آیا. تو اس تناظر میں شو خطر کن زکام شیر بجوئی، یا بزرگی و عز و نعمت و جا، یا چو مردنت مرگ رویا روئی. تو موت دشمن منہ میں پڑے ہوئے مجھ ایسے آدمی پہ آخر ہے دوستو گزر کرو. کہ جو شخص بیمار ہوتا ہے اور اسے اپنی بیماری سے شفا یاب ہونے کی، خاص طور پہ بڑھاپے کی آخری عمر کی جو بیماری ہے، لمبی بیماری جس سے شفا یاب ہونے کی کوئی امید نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ انسان ایسا بیمار ہوا ہے کہ موت کے منہ میں پڑا ہوا ہے.
موت کے منہ میں پڑا ہوا ہے. موت نے ابھی اسے نگل نہیں لیا، وہ اس کے منہ میں پڑا. یعنی اوفتادہ در کام دشمن، یعنی موت کے منہ میں پڑے ہوئے مجھ، یعنی اوفتادہ، یہ اوفتادہ افتادن سے ہے. افتادن گرنا، گرانا، پڑنا. ہاں تو افتادہ پڑا ہوا، گرا ہوا. من افتادہ میں گرا ہوا، میں پڑا ہوا. در کام دشمن، یہاں در حذف شدہ ہے، دشمن منہ میں. تو ظاہر ہے یہاں دشمن موت کے منہ میں مجھ پڑے ہوئے شخص پر، شخص کے پاس سے اے دوستو آخر گزر کرنا. ایک معنی میرے ذہن میں یہ بھی آ رہا ہے، لیکن جو 3 تراجم ہمارے پاس ہیں ان سے اس کی تائید نہیں ہوتی. ایک ترجمہ ہمارے پاس اور ہے، وہ ذرا دیکھو. وہ کتاب جو نول کشور پریس سے شائع شدہ ہے، گلستان سعدی کا ترجمہ، دیکھو اس میں کیا ہے. اب یہاں ترجمہ دیکھو، پڑھ کے سناؤ. نول کشور سے جو شائع شدہ ہے، گلستان سعدی کا ترجمہ. میں کہ دشمن کے نصیب سے عاجز ہوا ہوں، مجھ گرے ہوئے پر آخر ہے دوستو گزر کرو. حسن اللغات میں فارسی کی ایک ڈکشنری ہے، فارسی اردو. اس میں دشمن کام کی علیحدہ تعبیر موجود ہے، اور اس میں کیا لکھا ہے؟ دشمن، اس میں لکھا ہے کہ دشمنوں کی خواہش کے موافق ذلیل و خوار، دشمنوں کی خواہش کے مطابق ذلیل و خوار، بس ذلیل و خوار ہونے والا اور کم بخت. اور اچھا، جیسے میں نے بتایا تھا کہ مرکب توصیفی یا مرکب اضافی کو الٹ دیں تو وہ اسم فاعل یا اسم صفت ترکیبی بن جاتا ہے، تو وہ معنی یہاں ثابت ہو گیا. یہ دشمنوں کی کام یعنی مقصد، منشا. تو دشمنوں کی منشا مقصد کے مطابق، دشمن کی منشا مقصد کے مطابق خوار ہونے والا وہ ہوتا ہے دشمن کام. اور وہ بدبخت کے معنی میں فارسی میں یہاں اور بھی کہیں ہوگا. یہ ڈکشنری لفظوں کی تاریخ ہوتی ہے، ہر دور میں لکھی جانے والی ڈکشنریاں وہ عہد بعہد وہ ساری اکٹھی کر لی جائے تو کسی زبان میں الفاظ کے استعمالات کی مسلسل تاریخ معلوم ہو جاتی ہے. تو دشمن کام یہاں صحیح لفظ مل گیا ہے. تو اس کی روشنی میں اب باقی ترجموں پہ نظر ثانی کی جا سکتی ہے. اب ترجمہ ہمارے خیال میں صحیح ہے کہ دشمن کی خواہش کے مطابق رسوا بدبخت. اب دشمن کی خواہش کے مطابق رسوا کی بجائے یہاں دشمن کام کا ترجمہ بدبخت کریں. برمنے افتادہ دشمن کام یعنی مجھ گرے ہوئے بدبخت آدمی پر اے دوستو آخر گزر کرنا. اے دوستو اس کے پاس سے آخر گزرنا. یہ من اوفتادہ دشمن، من موصوف ہے، اوفتادہ اس کی صفت ہے، صفت مفعولی اوفتادن. یہ اوفتادن اصل میں افتادن ہے، افتادن گرنا پڑنا، اور افتاد گرا پڑا. افتاد اس سے فعل مضارع، اور یہ کبھی افتاد اوفتاد بن جاتا ہے. جیسے فارسی میں استاد کبھی اوستاد بھی پڑھا جاتا ہے. تو افتادہ گرا ہوا، گرا پڑا. دشمن کام بدبخت. مجھ اس بیماری میں چارپائی پہ گرے پڑے بد نصیب شخص پر اے دوستو آخر گزر کرنا، آخر میرے پاس سے گزرنا. اب ترجمہ جو
مرز تحقیق میں آیا ہے، یہ ان سارے ترجموں کی نسبت زیادہ واضح ہے، اور اس کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے نول کشور پریس سے شائع ہونے والے ایک قدیم نسخے نے۔ ہاں، اس کے ٹائٹل پہ ابھی مصنف کا نام معلوم نہیں، اسے دیکھتے ہیں۔ یہ بھی بتانا ضروری ہے۔ ہاں، یہ گلستان سعدی کا ٹائٹل تو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ بوستان بھی ہمیں ملی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے مولوی جعفر علی اور سید محمد امیر حسن ہے۔ تو یہ اس کتاب کے مؤلفین مرتبین ہیں۔ اچھا جی، آگے، ہاں جی آگے پڑھیں۔ روزگارم بشد بہ ندانی۔ اچھا آگے ہے، یہ دیکھیں میں نا ایسے تراجم سے مطمئن نہیں ہوتا۔ گلستان سعدی کی فارسی صدیوں پرانی فارسی ہے، اب اسی طرح صدیوں پرانی عربی قرآن مجید ہے ہمارے پاس، اس کے ترجموں میں اختلافات ہیں۔ تو اسی طرح گلستان سعدی کی یا بوستان سعدی کی فارسی کے ترجموں میں بھی اختلاف ہو سکتے ہیں۔ تو ظاہر ہے غور و فکر آدمی کو جاری رکھنا چاہیے۔ ہاں، تو روزگارم بشد نادانی، میرا زمانہ ہو گیا نادانی سے۔ نادانی سے یعنی انجانے میں، نہ جانتے ہوئے، نادانی کا مطلب یہاں نادانی ہی کر لیں، میرا زمانہ تو نادانی میں گزر گیا۔ روزگارم میرا زمانہ، بشد پورا ہو گیا، بنادانی نادانی سے، نادانی میں گزر گیا میرا زمانہ۔ آگے کیا ہے؟ اس کے بعد ہے من نہ کردم شما، من نہ کردم حذر، میں نے احتیاط نہیں کی، حذر احتیاط، من نہ کردم میں نے تو احتیاط نہیں کی، یعنی من حذر نہ کردم میں نے احتیاط نہیں کی، حذر کردن احتیاط کرنا، اور من نہ کردم کردن سے فعل ماضی مطلق صیغہ واحد متکلم، فعل ماضی مطلق منفی صیغہ واحد متکلم۔ اچھا، شما بکنید یعنی شما کنید، بکنید حذر، تم احتیاط کرنا ہے لوگوں۔ یہ بھائی آپ کے اب شعر پورے ہو گئے، حکایت بھی جی۔ بس